نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلی دفعہ جو درس دیا گیا تھا اس میں جو سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا جو فتنہ تھا، منکرین کا جو فتنہ تھا، ان میں سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ فتنہ جھوٹے نبی کا تھا، مسلمہ کذاب کا وہ فتنہ تھا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ تو آج اس سے آگے بیان کیا جائے گا۔ یہ بھی جو فتنہ تھا یہ ایک عقیدے کا بھی مسئلہ تھا کہ وہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس جھوٹے نبی کے کچھ لوگ باتوں میں آئے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ان علاقوں میں معلم بن کر گئے تھے، جن کا کام تبلیغ کرنا تھا، لیکن وہ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برحق نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو کیسا وہ دور تھا، کیسا وہ فتنے کا دور تھا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے یا یہ نہ سمجھے کہ شاید ہماری عبادات ہمیں کوئی اس پر فخر ہے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ تو شیطان تو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ کیسے اس کو راہ راست سے ہٹایا جا سکے۔ تو وہ بھی لوگ تھے، تو آخر پھر کیا ہوا؟ مرتد ہو کر مرے۔ تو جب یہ جو مسلمہ تھا، اس نے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بار اپنا قاصد بھیجا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مجھے نبی مان لیں تو آدھا عرب آپ کا اور آدھا میرا۔ تو آپ نے بھی اپنا جب قاصد ایک بھیجا، اب عاشق ہو تو ایسا ہو، دعوے عشق کا ہو لیکن کام کچھ اور ہو، جب بات آ جائے، جب مشکل وقت آ جائے تو پیٹھ دکھا جائے، تو یہ عاشقوں کے کام تو نہیں۔ تو جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کی طرف خط جو لکھا تو اس کو لے جانے کے لیے جس کا انتخاب کیا اور بھی صحابہ تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو نہ تو اتنا کوئی طاقتور تھے، نہ کو مالی لحاظ سے اتنے زیادہ ان کے حالات اتنے اچھے تھے، تو جب ان کا چناؤ ہوا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا اب میں جا رہا ہوں، میں وہاں پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی کے راستہ بہت مشکل ہے۔ جب اس کذاب کے سامنے کلمہ حق کا کہا جائے گا، اس کے ماننے والے اس کے ساتھ ہوں گے، کیا ممکن وہ قتل کر دے، قید کر دے؟ تو پیچھے میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ جیسے موجودہ دور کے اندر جب کبھی کوئی وقت آتا ہے، دین پر کوئی ایسا وقت آتا ہے تو بندے کو ہزار قسم کے بہانے یاد آتے ہیں، نہیں میری تو یہ مجبوریاں ہیں،
میری تو یہ مجبوری ہے، میرے تو بچے چھوٹے ہیں، میرے فلاں کوئی نہیں ہے، یہ ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، وہ پیٹھ دکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ تو حضرت حبیب بن زاہد، یہ صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط لیا اور مسلمہ کے پاس چلے گئے۔ جب پاس چلے گئے تو جب اس کے جو درباری تھے، جو آگے تھے بندے، تو آئے، پوچھا، ہاں میں تو قاصد آیا ہوں، خط ہمارے حوالے کر دو۔ اب حکم کیا تھا کہ اس کو دینا، یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اس کے بندو کو دے دیں۔ آپ نے خود مسلمہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مکتوب تھا وہ دیا، جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اب جب اس نے پڑھا، اسے تو غصہ آیا۔ اب اس کو ایک شیطانی خیال تھا کہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس قاصد کو پکڑ لیتے ہیں، اس پر ظلم کیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، تو خود بخود یہ مان جائے گا۔ جب لوگوں کے سامنے یہ میری گواہی دے گا، لوگ میرے اور زیادہ ماننے والے ہوں گے، یہ بھی میرا ایک معجزہ ہو جائے گا۔ تو جب اس نے، مسلمان نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ برحق نبی ہیں۔ تو اس مسلمہ کذاب نے پوچھا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، میری زبان، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوں تیرے بارے میں۔ اس نے جب حکم دیا کہ ان کو قید کر دو، ان پر تشدد کرو، جب تشدد کریں گے تو یہ خود بخود مان جائیں گے۔ تو پھر ایک دن مقرر کیا گیا کہ میدان میں جب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تو ان کے سامنے ان کو لے کر جایا جائے گا۔ تو اس نے سوچا جب تشدد سے یہ مار کھا کھا کر، تکلیفیں اٹھا اٹھا کر یہ مجھے اللہ کا نبی مان لیں گے، اقرار کر لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے سوچ رکھا ہے وہ ہونے والا نہیں۔ تو جب اس مجمع کے سامنے آپ کو لے جایا گیا تو مسلمہ نے آپ سے پوچھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برحق نبی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہی میرا ایمان ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، مجھے آواز نہیں آتی، نہ میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہو سکتے ہیں۔ اب اس کو جب غصہ آیا تو اس نے کہا، اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اس پر تشدد کریں۔ پہلے آج تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کیسا واقعہ، آپ پہلے شہید تھے، آپ کی ٹانگ، پیر کاٹا گیا، ہاتھ کاٹا گیا، جب وہ کاٹتا تو پھر اس کے بعد پوچھتا آپ بتا، پھر وہی جواب ہوتا، پھر اس کے بعد ہاتھ کاٹا گیا، اسی طرح کرتے کرتے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ایمان دیکھو، اور جو کچھ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر پورے اترے، حتیٰ کہ کہتے ہیں ان کا دڑ باقی رہ گیا۔ جب تک زبان چلتی رہی یہی آواز آتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ تو یہ وہ پہلے تھے صحابہ میں جو شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد کچھ بیان ہو چکا ہے، تو جب مسلمانوں کی جب فوجیں گئی تو بنو حنیفہ کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، کیوں جو حال تھا
پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ وہ ایک معلم تھا، جب اس نے اس کی بیعت کر لی، لوگوں سے کہا کہ ہاں یہ بھی اللہ کا نبی ہے، اس نے جھوٹی گواہی دی کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، تو جو لوگ تھے ان کی باتوں میں آگے تو مرتد ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد بھی کم تھی، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا گیا، تو انہوں نے جب اس کے ساتھ لڑائی کی تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر اس کے بعد حضرت شیر حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تو آپ یمامہ آئے، باقی کاموں سے فارغ ہو گئے، تو یہاں پر آ کر پھر آپ نے اس کے ساتھ لڑائی کی۔ جب لڑائی شروع ہوئی، اس کا ایک اور سردار بھی تھا، مجاہ اس کا نام تھا، وہ پہلے ہی مسلمانوں کی قید میں چلا گیا، تو وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تھا، اس کو بیڑیاں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی۔ تو جب مسلمان ان مرتدین کے ساتھ، اس کے جو پیروکار تھے اس کے ساتھ برے پیکار ہوئے، برسرے پیکار ہونے کے بعد شروع میں یہ جو مرتد تھے ان کا پلڑا بھاری رہا، اس لڑائی میں بہت زیادہ شہادتیں بھی ہوئی، تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اتنا پیچھے ہٹ گئے کہ اپنے خیموں سے بھی پیچھے چلے گئے، تو جو اس کے ماننے والے تھے وہ خیموں تک پہنچ گئے، انہوں نے خیموں کو بھی پھاڑ کے رکھ دیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک دوسرے کو غیرت دلانا شروع کی۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فہم و فراست میں بھی بہت ایک اعلیٰ جرنیل تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو سردار تھے قبیلوں کے، ان سب کو الگ کر کے، جو سردار تھے اور جو قبیلہ تھا اس کی جو قبیلے کے لوگ تو سردار کے انڈر کر دیے، اور ان کو الگ الگ کر کے پھر حکم دیا کہ اب لڑائی شروع کی جائے۔ جب دوبارہ مسلمانوں نے لڑائی شروع کی تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا، تو حتیٰ کہ مسلمان لڑتے لڑتے ان کی تعداد جو تھی تقریباً 60,000، بعض روایت میں 40 سے 60 کے درمیان، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ تھی، تو مسلمان ایک مسلمان کے مقابلے میں 3-4 سے بھی زیادہ تھے یہ۔ تو جب لڑنے لگے تو جب ان کو شکست ہوئی تو یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، پہلے بڑی دلیری کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے، ان کے بندے مارے جا رہے تھے، پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ ایک باغ تھا جس کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس باغ کے اندر جب انہوں نے پناہ لی تو دروازے بند کر دیے، اس کا جو دروازہ تھا اس کو بند کر دیا۔ اب مسلمان باہر ہے، جو تو باہر تھے مرتدین ان کو تو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 7,000 باہر مارے گئے جو مرتدین تھے، وہ 7,000 کے قریب تھے جو مارے گئے۔ پھر جب یہ سارے اندر داخل ہو گئے تو دروازہ بند کر لیا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو سپاہی تھے وہ باہر جب کھڑے ہوئے تو اب ہمت دیکھو، ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ یہ کام کرو کہ مجھے اٹھا کر دیوار سے اندر پھینک دو۔ اب اندر کیا ہے، پوری فوج ہے ان کی، لیکن وہ ایک کمزور سے صحابی، انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر دیوار سے اندر پھینک دو تو میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دروازے کو کھول دوں گا۔ اب مسلمانوں نے ایسے کیا، ان کو اٹھایا، جب اندر پھینکا تو انہوں نے جب اندر پھینکا گیا تو وہ لڑتے لڑتے وہ اتنے کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ بعض روایت میں کہ انہوں نے چابی ان سے لے کر باہر پھینک دی اور دروازہ کھول دیا، اور بعض میں کہ دروازے کو جب کھولا تو مسلمان لشکر اندر داخل ہوا۔ اب جب اندر داخل ہوئے تو لڑائی پورے زوروں کے ساتھ شروع ہو گئی، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ جب تک مسلمہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا اس کا جو لشکر ہے وہ نہیں پیچھے ہٹے گا، انہوں نے ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب یہ بات کرتا ہے
تو اپنا چہرہ دائیں طرف پھیر دیتا ہے. تو جب پھیرتا ہے تو کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یہ شیطان کے ساتھ مشورہ کرتا ہے. اس وقت کی نشانی کیا ہے؟ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے پتا چلتا ہے جیسے منہ کے اندر اس کے کوئی بیماری ہو اور جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب اس کو مصروف کیا جائے، کوئی ایسا موقع تلاش کیا جائے کہ اس پر حملہ کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے یا اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا جائے. تو آپ جب آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے اس کو پکارا. اس نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، آدھا عرب ہمارا اور آدھا تمہارا، آؤ بات کرتے ہیں. آپ موقع کی تلاش میں تھے. جب آپ نے بات کی تو اس نے اپنا چہرہ پھیرا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے. تو جب بھی یہ مشورہ کرتا ہے شیطان اسے کوئی اچھا کام نہیں کرنے دیتا. جیسے ہی اس نے چہرہ پھیرا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس پر جپٹ پڑے. جب جپٹے تو یہ پیچھے بھاگ گیا. جب بھاگا تو اس کی فوج بھی پیچھے بھاگی. لڑائی تو جاری تھی. مسلمان ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، اس کے ماننے والے بھی مقابلہ کر رہے تھے. تو جب یہ پیچھے بھاگا تو اس کی فوج میں بھی افراتفری مچ گئی، وہ بھی پیچھے بھاگ گئی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ اب موقع ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں گوانا. تو پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسلمہ کا خاتمہ کیا. ان کے پاس جو نیزہ تھا وہ مارا تو جا کر اس کو لگا اور اس کا خاتمہ ہوا. اور ایک روایت میں کہ ایک انصاری بھی تھے اور آپ دونوں نے مل کر وار کیا. لیکن آپ سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نیزہ تھا، جو انہوں نے وہ بالا پھینکا تھا، وہ جا کر اس کے لگا اور اس سے یہ اس کی موت ہوئی. تو جو نحال تھا، جو اس کے دست راست تھا، جو بنی حنیفہ میں معلم کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا قبیلہ اور باقی جو مسلمان تھے مرتد ہوئے، اس کو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. جب وہ ان کے مقابلے میں آیا تو آپ نے اس کو پھر اسلام کی دعوت دی کہ تو واپس آ جا، لیکن اس نے آپ کی بات نہ مانی. تو پھر آپ سے جب مقابلہ ہوا تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. پھر ایک اور تھا محکم بن طفیل، یہ بھی اس کے سلاروں میں سے تھا. تو اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. تو جب اس لشکر میں اس وقت کا یہ ایک دستور تھا، ایک طریقہ کار ایسا ہوتا تھا، جب سالار مارا جاتا تو فوج بھاگ جاتی تھی. اب پیچھے بچا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ کو تو قتل کر دیا گیا، مسلمانوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، تو جب ان کو یہ آواز پہنچی تو وہ خوف و ہراس میں بھاگنے لگے. اب بھاگیں کہاں؟ تو باغ کے اندر دیواریں تھی، آگے سے دروازہ تھا جہاں سے مسلمان داخل ہوئے، اس کو حدیقۃ الموت کا نام دیا گیا. وہاں پر ایسی خون ریز لڑائی ہوئی، ان مرتدین کو چن چن کر قتل کیا گیا. تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح نصیب کی. جب فتح ہو گئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو دستے تھے چھوٹے چھوٹے وہ بھیجے، جو آگے پیچھے مرتد جو تھے وہ بھاگے ہوئے تھے، کہ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ وہ اکٹھے نہ ہو سکے. دوبارہ اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کی ایک طاقت بنے گی، اور طاقت بننے کے ساتھ پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑائی کریں گے. تو جہاں سے وہ ملتے ان کو واپس لایا جاتا. تو اس لڑائی کے اندر سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، کثیر تعداد میں، جن میں 70 کے قریب بدری صحابہ کرام بھی تھے اور حفاظ بھی تھے. اسی وجہ سے جب بے شمار حفاظ یہاں پر شہید ہو گئے
تو صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو مشکل پیش آ جائے گی قرآن کے معاملے میں، تو کیوں نہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ آج جو قرآن کی موجودہ شکل ہے مرحلہ وائز یہاں تک پہنچا، لیکن اصل جو کام تھا وہ اس وقت شروع ہوا۔ پھر آپ نے اس کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کو صحابہ کرام کو دی، انہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا، پھر آہستہ آہستہ چل کے اس کو ایک کتابی شکل میں بعد میں ڈالا گیا۔ تو جب یہ فتنہ ختم ہوا بے شمار، پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باقی تھے بنو حنیفہ کا جو وجہ تھا، جو سردار تھا، وہ بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں تھا۔ تو اب جب ان کو ختم کیا گیا تو پھر اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے لگے کہ اب بتا، اس کو ساتھ لیا کیونکہ ہر طرف کوئی زخمی پڑا ہے، کوئی مردہ پڑا ہے، تو بتا کہ وہ کون ہے، مسلمہ کذاب کون تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اب وہی پہچانتا تھا اس کو۔ تو آپ اس کو لے کر چلے گئے، میدان میں گئے، وہاں پر دیکھا محکم بن طفیل کی لاش پڑی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے کوئی روسا میں اس سے لگتا ہے، تو یہی تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو بہت اچھا انسان تھا، یہ نہیں ہے۔ اب آگے گئے، اس نے کہا کہ یہ ہے مسلمہ، وہ بد شکل قسم کا تھا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اس کی وجہ سے تم لوگ دین سے مرتد ہو گئے، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو پھر اس کو لیا، واپس گئے، جو قلعے تھے وہاں پر گئے، وہاں پر جو معاہدہ ہوا، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اپنی قوم کے پاس جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ تو اس نے ایک چال چلی کہ حضرت خالد وہاں پر جب اندر گیا، جو عورتیں تھیں ان سے کہا کہ آپ مردانہ لباس پہن لو، تو قلعے کی دیواروں کے اوپر آ جاؤ جنگی لباس میں۔ تو مسلمان فوج باہر تھی، اب اندر مار تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا کوئی طریقہ کیا جائے کہ باقی کو بچایا جائے، کہ جو مار تھے وہ تو قتل ہو گئے سارے۔ جب واپس آیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں گیا تھا تو وہ تو نہیں مان رہے، تو ابھی تو بے شمار فوج اندر ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط رکھی تھی، اس نے ان کو دکھایا، وہ دیکھو قلعے کے دیواروں پر، تو وہ ساری عورتیں تھیں مردانہ لباس میں۔ پھر کچھ معاملات طے ہوئے، معاہدہ ہوا، معاہدے کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمام مال، لونڈی، غلام جو آپ کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ پھر جو باغات ہیں علاقوں میں، ان میں سے ایک ایک باغ اور ایک ایک کھیت جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ تو پھر اس پر وہ راضی ہو گیا۔ جب راضی ہو گیا پھر واپس گیا، جا کر اپنے اس قوم والوں سے کہا کہ یہ بات ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے بات کر لی ہے، تو اس پر یہ معاہدہ ہے، تو ہم اس پر ان سے دستخط لے لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے نہیں، وہ فتنہ فساد پھیلانا چاہتے تھے، لیکن اس نے اس پر جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کچھ بندے لے کر گیا تو معاہدہ لکھوا لیا۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی کو جو امان دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے قاصد بھیجا، فتح کی خوشخبری ان کو ملی، قاصد بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ جتنے بھی بنو حنیفہ کے لوگ ہیں جن کی داڑھی اور مونچھیں آ چکی ہیں، جو جوان ہیں، لڑنے کے قابل ہیں اور جو لڑے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، بوڑھوں عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جب وہ قاصد پہنچا تو اس سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا۔ تو جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں نے یہ معاہدہ ان کے ساتھ کر دیا، تو انہوں نے تصدیق کر دی۔ پھر کہا ٹھیک ہے، جو معاہدہ ہو گیا اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ پھر باقی جو بچے انہوں نے اسلام واپس قبول کر لیا۔ پھر یمن کا تھا اسود بن کعب، وہ تقریباً 2 سے بعض روایتوں میں 3 مہینے تک یا بعض 2 مہینے تک اس کا بھی فتنہ چلا۔
لیکن وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہوا، تو اس کو بھی اس کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی تو نہ ہوئی، بلکہ اس کو خود مسلمانوں نے قتل کر دیا، اس کی بیوی کے ساتھ مل کر ان کو قتل کیا تھا۔ تو اس کی بھی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری صحابہ کو سنا دی تھی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پھر عراق کی طرف اور ان علاقوں کی طرف، کیونکہ عرب کے اندر سے ان مرتدین کا صفایا ہو چکا تھا، جن کو یہ گمان تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کو بعض ایسے بھی ہیں کہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو شاید کچھ نہیں، یہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو خاموش ایسے، بعض تو ایسے ہیں جو فرعون بن کے بیٹھ گئے، بعض تو قارون بن کے بیٹھ گئے، لیکن انجام تو دیکھو، ان فرعونوں کا کیا انجام ہوا، ان خزانوں والوں کا کیا انجام ہوا، ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، نہ تو وہ سامان پر بھروسہ کرتا ہے، نہ وہ اپنے طاقت اس کی جو ہوتی ہے وہ برتری جو سوچتا ہے کہ ہماری بہت تعداد پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آج تک، موجودہ دور تک، کیا مسلمان کبھی کفار سے زیادہ تھے؟ ساز و سامان میں ان سے زیادہ تھے؟ کسی حال میں بھی تھے؟ نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ جب تک وہ رائے راست پر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں دی۔ تو جب یہ اللہ کا ہی قانون ہے، اسی کا حکم ہے، جب رائے راست سے ہٹے اللہ ایسی قوم کو لے آتا ہے تو جو پھر وہ ظلم کی انتہا کرتی ہے، جو ظالم و جابر قوم ہے، نہ تو وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ ان کی آنکھوں میں رحم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ نبوت کی خاطر اصل چیز یہی ہے، اصل ایمان ہی یہی ہے۔ ہمیں کبھی اگر موقع ملے تو پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہ کرے۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں، ما الا البلاغ المبین۔